وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا محسن علی، یہ بتائیں کہ آپ نے بی اے میں ماشاءاللہ ٹاپ کیا، جو آپ نے اپنے کورس کی کتابیں پڑھی، جو آپ نے نصابی کتب پڑھی، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں واقعی وہ علم ہے جو کہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے؟ سر ہے بھی اور لیکن نہیں بھی ہے۔ جیسے کہ پاک اسٹڈی کو دیکھ لیں، وہ ہماری اللہ کی پاکستان کی اسٹڈی ہے، اس میں ہمیں جو ہے نا پراپر جو ہے نا وہ نالج جو ہے مواد جو ہے نا اتھینٹک جو ہے نا وہ نہیں مل رہا۔ اب یہ مرڈر آف ہسٹری میں دیکھ لیں سر، اس میں یہ جو سارے جو ہے نا صاف صاف جو ہے نا لکھا گیا کہ ہم تک تاریخ جو ہے نا وہ پراپرلی جو ہے نا ہمارے رائٹرز نے، بہت سے ایسے رائٹرز ہیں جنہوں نے نہیں پہنچائی گئے۔ تو ایسی جو ہے نا اتھینٹک جو تعلیم ہو اور اتھینٹک بات جو ہے نا وہ ہم تک پہنچائی جائے تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا یہ تبدیلی لا بھی سکتی ہے۔ اچھا کیانوس خان، آپ کو سمجھ آئیے کہ محسن نے کیا کہا ہے کہ جو آپ نے کورس میں کتابیں پڑھی اور جن کتابوں کو پڑھ کے آپ نے پوزیشن حاصل کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ سب درست ہے، صحیح ہے، سچ ہے؟ جی سر محسن نے بات یہ ٹھیک ہے، بالکل درست کہ ان میں اتھینٹک نہیں۔ آپ کو اپنے کورس کی کتاب میں کبھی اپنے علاقے محمد یا قبائلی علاقے کے بارے میں کبھی کوئی چیز آپ نے پڑھی اس میں؟ نو سر، نہیں پڑھی؟ نو سر۔ اب سر میرے پاس پاک اسٹڈی کی کم سے کم 8 کتابیں تھیں جب میں یہ بی اے میں، تو اس کے ساتھ میں نے حصول پاکستان بھی خرید رکھی تھی، لیکن مجھے کہیں بھی جو نا یہ ایگزیکٹ ڈیٹ وغیرہ جو نا وہ مختلف ہر کتاب سے مختلف ملتی تھی۔ تو میں نے اس جو نا ساری کتابوں سے ایک کویسچن کو سالو کرنے کے لیے نا جو میں کنسلٹ کرتا تھا، تب جا کر میں ایک سوال پریپیئر کرتا تھا۔ جی علی معین واجد صاحب، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یعنی کہ یہ دونوں بچے جنہوں نے ٹاپ کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کورس کی کتابیں ہیں ان میں جو لکھا ہوا ہے، جو ان میں ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اور خوشی کی بات بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس پہچان کر رہے ہیں، مطلب جنہوں نے پڑھا ہے وہ اسی وقت ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز غلط لکھی ہوئی ہے کتاب میں، اور یہ کتابوں کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ تو عام ہیں، سب جانتے ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے بچے اگر ٹاپ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوالٹی آف کورس کیا ہے، کہ جو ان کی ڈگری ہے انہوں نے ان کی زندگی میں کیا اچھی تبدیلی لائی ہے، کیا سکلز دی ہیں، کیا کوالٹی دی ہے، اور اس کوالٹی میں ہم بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں کہ ڈگری ہولڈرز تو بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن جب ریئل ورلڈ میں آتے ہیں، جب پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو پھر وہ چل نہیں سکتے، کیونکہ ڈگری وہی 40-50 سال پرانے ٹرینڈ پہ چل رہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں سکھائی جاتی اور نئے ٹرینڈز کے مطابق انہیں نہیں فوکس اس جگہ نہیں کیا جاتا۔ کریکولم کی کوالٹی، کریکولم کی ریویژن بھی بہت کم ہے، اور ادھر بھی یہ اب تفریق آ رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کیا تعلیم دے رہی ہے اور گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی کیا تعلیم دے رہی ہے۔ اچھا اب ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اعجاز حسین سے، جو کہ پشاور کا باہمت نوجوان ہے، جو اخبار بھی بیچتا ہے اور پڑھتا بھی ہے، اور کیا پڑھتا ہے؟ میس کمیونیکیشن، یعنی وہ جرنلزم پڑھ رہا ہے، اسے صحافی بننے کا شوق ہے۔ رپورٹ دیکھیے محمد نعمان کی پشاور سے۔ الگ صبح سائیکل پر سوار ہو کر نوجوان اعجاز حسین پشاور یونیورسٹی میں واقع اپنی دکان پر آتا ہے اور یہاں سے اخبار اٹھا کر مختلف شعبہ جات اور گھروں میں پہنچاتا ہے۔ غربت اور محنت طلب کام کے باوجود ان سے محبت نے اعجاز کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہیں ہونے دی۔ اخبار بیچنے کے بعد یہ نوجوان پشاور یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کر رہا ہے۔ نامساعد حالات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں علم کی شمع سے محبت کروں، لیکن وہ تڑپ میرے سینے میں موجود تھی جو بڑا آدمی بننے کی راہ کو ہموار کرتی ہے۔ اعجاز حسین پشاور یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغ عامہ میں سال اول کا طالب علم ہے۔ اخبار بیچنے کے پیشے سے تعلق نے اسے صحافی بننے پر اکسایا۔ ساتھی طالب علم اعجاز کے محنتی ہونے پر خوش ہیں تو وہیں اساتذہ بھی اس کو دوسروں کے لیے رول ماڈل قرار دیتے ہیں۔ رول ماڈل کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ آپ اپنے اسٹڈیز میں بھی اور اپنی روزانہ آپ کی محنت جو ہے، ڈیوٹیز جو ہیں وہ بھی پرفارم کر سکیں۔ پشاور یونیورسٹی کے تعلیمی ماحول میں واقع دکان نے یہاں اعجاز کو حصول علم کی طرف مائل کیا۔ وہیں مشہور اور تاریخی اسلامیہ کالج پشاور سے ایف اے اور بی اے کرنے والا یہ طالب علم مستقبل میں ٹی وی جرنلسٹ بننے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین طارق علی اور شاہد احمد کے ساتھ محمد نعمان، پشاور۔ تو یہ تھی اعجاز حسین کی کہانی، جو اخبار بیچتا ہے لیکن وہ تعلیم کے ذریعے
ایک ایسا صحافی بننا چاہتا ہے جو کہ اخبار اور ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتا ہے. کیسا لگا آپ کو محسن علی اعجاز حسین کی سٹوری؟ بہت خوشی ہوئی کہ یہ بھی جو نا محنتی اور طالب علم ہے، محنت کے ساتھ ساتھ جو نا اپنی پڑھائی جو نا اس نے جاری رکھی. تو وہ نوجوان جو آپ کی بات سن رہے ہیں اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اور جنہوں نے غریب گھرانوں میں آنکھ کھولی ہے اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام آپ کا؟ سر میں یہی کہوں گا کہ وہ جو نا پڑھائی پہ یقین رکھیں اور اپنے اللہ پر اور اپنے آپ پر، سب سے جو نا اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں کہ یہ میں مضبوط ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں. تو اس کو جو نا اپنی مضبوطی اور اپنے اعتبار کو لے کر آگے چلے. راستے میں سر مسائل آتے رہتے ہیں. آپ پانی کو دیکھیں، دریا میں جاتا ہے تو وہ چٹانوں سے ٹکراتا ہے، کیسے اونچا ہوتا ہے؟ چٹانیں آتی ہے تو اونچا ہوتا ہے، اونچائی تبھی آتی ہے نا، اونچا ہوتا ہے. تو انسان میں کیسے اچھا انسان بن سکتا ہے جب راستے میں وہ ورز کا، پرابلمز کا جو ورسم سچویشن ان کو کانفرنٹ کرے گا، تو تبھی جو نا وہ ایک اچھا اور ایک مضبوط انسان بن سکتا ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ان مسائل کو سامنے کرتے ہوئے گھبرائے نہ، مایوس نہ ہو، بلکہ آگے بڑھتے جائیں اور انشاءاللہ جو نا کامیابی ان کا قدم چومے. اچھا، اب ہم ایک اور نوجوان ہے، بہت باہمت نوجوان ہے، جس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، ایک دور دراز گاؤں میاں والی کا، اس سے اس کا تعلق تھا اور اس نے تعلیم جاری رکھی اور پھر وہ ایک برطانیہ کی یونیورسٹی میں پہنچ گیا جہاں پہ اس نے ماسٹرز کیا، بہت اچھے نمبر حاصل کیے اور پھر وہ وہیں پہ سیٹل نہیں ہوا بلکہ وہ پاکستان واپس آ گیا. نوجوان کا نام ہے محمد عمران سید. عمران، ذرا آپ بتائیں کہ آپ کس طرح برطانیہ تک پہنچے، کیا پڑھا اور پھر آپ واپس کیوں آئے؟ پہلے میر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. میرا تعلق میاں والی کے ایک چھوٹے سے گاؤں نورنگا سے ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ تھا، کیونکہ 2010 کے سیلاب کے بعد وہ علاقہ نہیں بچا. نورنگا میاں والی میں ایک مشہور و معروف نام ہے. تعلیم کے حساب سے بہت اچھے اسٹوڈنٹس نکلے اور کئی آفیسرز وہاں سے نکلے. پھر میں نے اپنی تعلیم پہ اور میں نے اب تعلیم شروع کی تو پہلے بیچلرس میں میری والدہ نے کافی قربانیاں دی. اب کئی دفعہ انہیں اپنے زیور بھی بیچنے پڑے. پھر جب میں ہائر ایجوکیشن کے لیے جانے لگا تو پھر میرے والد صاحب نے اپنی 20 سال کی جمع پونجی اور محنت سے ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا، وہ انہوں نے سیل کیا میری تعلیم کے لیے. میں نے بیچلرس کیا تھا ٹیلی کام انجینئرنگ میں ادھر برجر یونیورسٹی سے، اور پھر میں یو کے میں گیا تو جیسے میں نے ایم ایس سی موبائل اینڈ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کیا. میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ان کا خواب پورا کیا اور ملک میں واپس آیا کہ اپنے ملک میں خدمت کروں گا. بہت بہت شکریہ عمران، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. کیا انوس خان، آپ کی جو والدین ہیں ان کو خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک پوزیشن حاصل کیا ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں یا وہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف کام کریں؟ جی پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ صرف میں کام ہی کروں کیونکہ وسائل بالکل نہ ہونے کے برابر تھے. 8th میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل چھڑا دیا تھا انہوں نے. پھر ٹیچر آئے ہمارے گھر، ان کو سمجھایا کہ یہ بچہ پڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ آگے کچھ پڑھے گا یہ. تو ساتھ پہلے جب انہوں نے میں نے بتایا کہ میری پوزیشن آئی ہے بورڈ میں، پہلے تو ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ پوزیشن ہوتی کیا ہے. اس کے باوجود یہ پوچھ رہے کہ آپ پاس ہوئے یا فیل. لیکن جب میں نے بتایا کہ میری ایسی پوزیشن آئی تو وہ بہت خوش ہوئے. تو یہی آپ کے والدین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ جی بالکل. اچھا. پھر جب میں نے سمجھایا کہ ایسے میری بورڈ میں پوزیشن آئی ہے وہ کافی خوش ہوئے اور یہی کہتے تھے کہ آگے انشاءاللہ پڑھائیں گے. تو اس کے بعد جب آپ یہ ٹی وی پہ آئے، آپ کا نام جو ہے وہ اخباروں میں چھپا، تو ان کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا جو ہے اس نے دنیا میں نام پیدا کیا؟ جی بعد میں پتہ چل گیا تو بہت خوش ہوئے. اب وہ خوش ہیں؟ جی سر بالکل. علی نواز صاحب، یعنی کہ پاکستان میں ایسے والدین بھی ہیں جن کے بچے جو ہیں انہوں نے ٹاپ کیا اور ان کا نام روشن کیا اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پوزیشن کیا ہوتی ہے. دراصل یہی بات ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایجوکیشن کو ہم پرائیورٹی کہتے وقت تو ضرور دیتے ہیں، جی تعلیم بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب عملاً بات آتی ہے تو ہم اسے فالو نہیں کرتے. اب جس طرح یہ بھی بتا رہے تھے محسن کہ ان کے ریلیٹیوز اور وہ کس طرح ان کو ٹریٹ کرتے تھے، ان کے بارے میں کیا بولتے تھے. ان کے پیرنٹس کو ایجوکیشن کی اس پرائیورٹی کا بھی نہیں پتہ، لیک آف اویئرنیس ہے. لیکن ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب وہ جو لڑکا اخبار دیتا ہے، دیکھیں آپ اگر باہر بھی چلے جائیں، وہاں لوگ میکڈونلڈز میں بھی کام کرتے ہیں، سڑک بھی صاف کرتے ہیں اور باتھ روم بھی دھوتے ہیں، لیکن اپنی پڑھائی جاری رکھتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ کیانوس خان نے جو کام یہاں پہ کیا ہے، سڑک سے اس نے کاغذ چنے، گتا چنا، یہ اس نے کوئی ان یوزول کام نہیں کیا. باہر تو کامن ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں سارے اسٹوڈنٹس یہ کام کرتے ہیں اور اپنی پڑھائی میں اور اپنے آپ کو فنڈ کرتے ہیں. 18 سال کے بعد وہاں تو گھر والے سپورٹ ہی نہیں کرتے. جب آپ کالج چلے جائیں وہ کہتے ہیں آپ خود اپنا کام کرو. وہ باتھ روم بھی دھوتے ہیں، برتن بھی دھوتے ہیں، ویٹر بھی ہوتے ہیں. وہاں بڑے سے بڑا آدمی ہوگا اس نے کبھی. اچھا، آپ نے بھی برطانیہ میں تعلیم حاصل کی ہے، یہ بتائیں کہ جو یہاں سے پاکستانی اسٹوڈنٹ وہاں پہ جاتے ہیں کیا وہ باتھ روم اور برتن وغیرہ دھوتے ہیں؟ بالکل دھوتے ہیں.
धोते हैं? सब करते हैं। मेरे अपने क्लास फेलोज थे, मैकडॉनल्ड्स में काम करते थे, वहाँ खाना बनाते थे, वेटर्स की जॉब करते थे, टेस्को के अंदर, वो टेस्को जो वहाँ सुपर मार्केट होती है, वहाँ पर शेल्फों पे आटा रखा करते थे। बरतानिया में बाथरूम साफ करना, डिश वॉशिंग करना ठीक है, पाकिस्तान में ठीक नहीं। पाकिस्तान में ठीक नहीं। और ये एक तो क्या अनूस खान ये काम पाकिस्तान में करता है? और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ये बाइज्जत तरीका है रोज़गार कमाने का। मांगने से बेहतर है, मायूस होने से बेहतर है, बहाने बनाने से बेहतर है, और इनको खराज तहसीन पेश करनी चाहिए इस बात पे। हम आपको मोहसिन अली, आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, आपको भी और आपके छोटे भाई को भी। आप दोनों ने तंदूर पे रोटियां लगाई और उससे जो आपको आमदनी हासिल हुई उससे आपने अपनी तालीम मुकम्मल की। और क्या अनूस खान, आपने कागज़ चुना, गत्ता चुना, बोतलें उठाई, कोई आपने गलत काम नहीं किया। बिल्कुल ये सारे के सारे जो पाकिस्तान के अमीर घरानों के बच्चे जो बाहर जाकर पढ़ते हैं, ये वहां जाकर यही काम करते हैं, यही काम करते हैं। इसलिए आपके वो क्लास फेलोज जो कि आपको स्कूल में आपका मजाक उड़ाते थे और आपको ताने मारते थे, ये उनको मैं सुना रहा हूं ये बात कि जो काम आपने कोटली आज़ाद कश्मीर की सड़कों पे किया है, ये पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जो घराने हैं, उनके जो नौजवान बच्चे जो हैं वो बाहर जाके जब बरतानिया और अमेरिका में पढ़ते हैं तो वहां पे पार्ट टाइम जॉब में यही काम करते हैं। ये प्लेटें धोते हैं होटलों पे सारे। तो आपने कोई गलत काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और अली मोइन नवाजिश ने गवाही दी है। और मैं एक आखिर में छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये मीडिया की एक बहुत पॉजिटिव बात है, मीडिया की एक बहुत पॉजिटिव बात है कि पहले बजाय उन बच्चों को प्रमोट करें जिनके पास सब मौके थे, सब रिसोर्सेज थे, ये हमारे असल हीरोज़ हैं जिन्होंने तमाम चैलेंजेस का सामना करके मुल्क का नाम रोशन किया। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोइन नवाजिश साहब, क्यानूस खान साहब, मोहसिन अली साहब, आप दोनों हमारे असल हीरो हैं और हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। हमने आपकी मुलाकात करवाई पाकिस्तान के कुछ काबिल फ़ख्र सपूतों के साथ, होनहार नौजवानों के साथ, जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने तालीम के अखराजात बर्दाश्त किए और इन्होंने अपने अपने जो बोर्ड्स हैं उसमें इन्होंने अहम पोजीशन हासिल की और इंशाअल्लाह ताला ये आगे जाएंगे। और ये जो नौजवान हैं, ये पाकिस्तान के हज़ारों लाखों गरीब और मसाइल ज़दा नौजवान जो हैं उनके लिए ये एक रोशनी की मिसाल हैं। इन्होंने मायूसी के अंधेरों में रोशनी के नए चिराग जलाए हैं। इसलिए ऐसे नौजवान जो हैं ये आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। और अगर आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे नौजवान नज़र आते हैं जो कि गुर्बत की वजह से, मसाइल की वजह से मायूस नहीं हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी मदद करें। और आखिर में हुकूमत सिंध के साथ और कराची के जो साहिब सरवत लोग हैं उनके साथ हमारी ये अपील है कि कराची की एक होनहार बच्ची आमना आसिफ, उनकी तवज्जो की मुंतज़िर है। हमसे हमारी बसात के मुताबिक जो कुछ भी हुआ हम आमना के लिए करेंगे, लेकिन जो लोग कराची में रहते हैं और आमना की दिल्ली कॉलोनी में रहते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं और अभी तक उनको आमना का नहीं पता, उनसे गुजारिश है कि एक बच्ची, होनहार बच्ची, बीए में टॉप किया, वो पढ़ना चाहती है लेकिन बाप गरीब है, वो उसको पढ़ा नहीं सकता और वो आपकी तवज्जो की मुंतज़िर है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।